بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ عزیزان من، وادی لداخ کے مشرقی علاقے وادی گلوان کے علاقے پر چین نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ قبضہ کیسے کیا بھارت اچھی طرح جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت اب پھر چین کے ساتھ الجھنے کی کوشش میں ہے۔ ناظرین، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ قوموں کے درمیان جنگ پانی کے مسئلے پر کی جائے گی، تو یہی صورتحال اب بھارت کے ساتھ ہے اور ایک بہت بڑا جھگڑا پیدا ہونے جا رہا ہے، اور یہ لداخ سے بھی بڑا مارکا ہوگا جو دنیا دیکھے گی، اور چین اور بھارت کے درمیان یہ مارکا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ بھارت اور چین کا مشترکہ دریا برہم پتر ہے، جس کا چین کے اندر الگ نام ہے۔ چین اس دریا کے اوپر ایک بڑا ڈیم تعمیر کرنے لگا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بھارت نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اسی دریا کے اوپر ایک ڈیم بنائے گا۔ اس وجہ سے کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اگر ایک ملک بھی پیچھے ہٹ جاتا تو بات صاف تھی، لیکن چین تو بہرحال پیچھے ہٹنے والا ہی نہیں، کیونکہ اس نے اس ڈیم کی مکمل تیاری کر لی ہے، اور چین کس طرح ڈیم بنائے گا اس کی بات بھی آگے چل کر بیان کرتے ہیں۔ بھارت کا اس ڈیم کا اعلان بعد میں کرنا ہی تشویش کا باعث ہے۔ اسی دوران چین کے وزیر دفاع پاکستان کے دورے پر بھی آ چکے ہیں، اور انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ملاقات کی اور صورتحال کا بخوبی جائزہ لیا، اور اس ملاقات میں چین بھارت نئی جنگ کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیکن جس طرح چین نے لداخ کے معاملے میں بھارت کو دن میں تارے دکھائے، اب برہم پتر دریا کے ایشو پر بھی اسی طرح کی کارروائی کا ارادہ کیے بیٹھا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان کے کردار کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بھارت کے ہر ایشو پر پاکستان کا بیانیہ ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور دنیا اس پر پورا فوکس کرتی ہے۔ لہذا اگر بھارت برہم پتر کے محاذ پر چین کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا ہے تو پاکستان کی مدد سے اسے اور بھی بہت سے محاذوں میں مصروف کیا جا سکتا ہے۔ اب جو نئی خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق بھارت نے چین سے بھرپور احتجاج کیا ہے اور ڈیم کی تعمیر پر تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اب یہ ڈیم جو دونوں جانب سے بننے جا رہا ہے، اس کی تعمیر کیسے ہوگی اور پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اس کی تفصیلات آگے چل کر تھوڑی سی بیان کرتا ہوں۔ لیکن اس سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے مدمانہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں، تاکہ آپ کو تمام تر معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ عزیزان من، چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ دونوں کے درمیان اس طرح کی چپکلش ہوتی رہی ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں میں اس کشیدگی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور نہ صرف چند سالوں میں بلکہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے چند ماہ میں چین بھارت تعلقات بہت زیادہ کشیدگی اختیار کر گئے ہیں، اور چین نے خاص طور پر لداخ کے مقام پر بھارت کو ناکوں چنے چبوا دی ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کو شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بھارت میں اتنی صلاحیت، قابلیت اور ٹیکنیک نہیں ہے کہ وہ کسی بھی محاذ پر چین کا مقابلہ کر سکے، اور لداخ کے مقام پر بھارت کا جو حشر ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ چین نے مشرقی لداخ کے سارے علاقے بھارتی تسلط سے آزاد بھی کروائے اور اپنا قبضہ بھی وہاں کر لیا، اور اس طرح چین نے نہ صرف بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا بلکہ اور بھی بہت سا مالی اور عسکری نقصان کیا، اور چین نے اس طرح بھارت کے مقابلے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ لیکن بھارت میڈیا پھر بھی بڑا شاندار ہے، اور وہ اپنی ہار کو اس طرح فتح میں تبدیل کر دیتا ہے کہ سننے والوں کو سچ معلوم ہوتا ہے، اور اس چال میں بھارتی میڈیا بہت مشہور ہے۔ عزیزان من، آپ نے ابھینندن کے معاملے میں بھی بھارتی تبصرے سنے ہوں گے۔ کس بے شرمی سے انہوں نے پاک فوج کے خلاف زبان درازی کی اور اسے اپنی فتح قرار دیا، اور ابھینندن کو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا، اور بھارتی میڈیا ایسی باتوں کا ماہر ہے، لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے۔ لداخ کے معاملے میں بھارت نے اپنی شکست تسلیم کی، اور بھارتی میڈیا نے الٹا بھارت سرکار کو کوسا اور اپنے فوجیوں کو مروانے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب چین نے لداخ کے بعد بھارت کے لیے ایک اور ایشو کھڑا کر دیا ہے کہ وہ برہم پتر پر ڈیم بنائے گا، جس پر بھارت نے بھرپور احتجاج بھی کیا، اور ساتھ ہی خود بھی ایک ڈیم اسی دریا کے اوپر بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جو بلا شبہ ایک جھگڑے کی بنیاد بنے گا۔ چین ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اور ایسے ملک اپنی ترقی کے منصوبے کئی سالوں تک محیط تیار کر لیتے ہیں، لیکن چین نے کچھ شارٹ کٹ 5 سالہ منصوبے تیار کیے ہوئے، جس کی وجہ سے بھی بھارت کو تشویش ہے۔ تو عزیزان من، تبت کے نزدیک جو دریا برہم پتر ہے، چین میں اس دریا کا نام یرلنگ سامپو ہے۔ یہ دریا بھارت کے لیے بہت اہمیت کا حامل دریا ہے، اور بھارتی آبادی کا تقریباً 20% اس دریا سے سیراب ہوتا ہے۔
یہ اتنی بڑی آبادی ہے کہ گنتی میں پاکستان کی کل آبادی سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اسے بھارت میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، چین کے ایک آبی ذخائر کے افیسر ینگ شیانگ شو ہے جو پاور کنسٹرکشن کور آف چائنا کے چیئرمین بھی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس دریا پر ہائیڈرو پاور پلانٹ بنائے گئے اور یہ چین کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا۔ یہ 5 سالہ منصوبہ 2021 سے 2025 تک مکمل کیا جائے گا اور چین نے کھلے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ وہ اس منصوبے سے کسی طور بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ چین نے لداخ میں بھارت کو سبق اسی لیے سکھایا کہ بھارت آئندہ کبھی چین سے پنگا لینے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن بھارت کی ڈٹائی کا کیا کیا جائے کہ اس نے اس پلان کے مطابق اپنا ایک ڈیم بنانے کا منصوبہ بھی پیش کر دیا جو 10 گیگا واٹ کا منصوبہ ہوگا، اور یہ خبر اس خبر کے فوراً بعد آئی جب چین نے اپنے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ معزز ناظرین اکرام، بھارت کے آبی ذخائر کی وزارت کے ایک بڑے افیسر ٹی ایس مہتا نے رائٹرز کو انٹرویو کے دوران جس بات کا اظہار کیا وہ کچھ یوں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ the need of the hour to have a big dam in Arunachal Pradesh to mitigate the inverse impact of Chinese dam۔ اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ بھارت چین کے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے یہ ڈیم بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کچھ یوں بھی کہا کہ our proposal is under consideration at high level in the government۔ اس سے آگے چل کر انہوں نے کہا کہ انڈیا would create a large water capacity to offset the effect of Chinese dam on water flow۔ الجزائر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اگر بھارت نے بھی اس ڈیم کا آغاز کر دیا تو چین اور بھارت کے درمیان پانی کی ایک جنگ چھڑ سکتی ہے، اور یہ ایک طویل جنگ ہوگی۔ پہلے بھی لداخ کے معاملے میں دونوں ممالک کی فوجیں ایک دوسرے سے دستوں گریباں رہی ہیں، جس میں چین کی جیت ہوئی اور بھارت نے خوب سبکی اٹھائی۔ تو ناظرین، اس میں بھارت ایک رسک لے رہا ہے کہ ایسی صورت میں اگر وہ اپنی ضد پر رہا تو اسے بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ یہ بات بھی بتاتے چلے کہ چین اس منصوبے کو ہسٹریکل اپرچونٹی کا نام دے رہا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ بھارت اس مہم میں چین سے جیت نہیں سکتا، کیونکہ اگر چین ڈیم بنا لیتا ہے تو بھی بھارت کی ہار ہے، اور اگر بھارت بھی بنا لیتا ہے تو بھی اسے کوئی خاطر خواہ فوائد حاصل نہیں ہوگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دریا کے پانی کا بہاؤ چین سے بھارت کی طرف ہے، اور اگر چین ڈیم بنا کے پانی روک لیتا ہے تو بھارت کا ڈیم بیکار ہو جائے گا۔ لیکن بھارت کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے منصوبے کو مکمل نہ ہونے دیا جائے۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں عالمی مبصرین اس ایشو کو ایک خطرناک رخ کی طرف جاتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ پانی کا معاملہ ہے، اس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، اور اسی صورت میں سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زندگیاں داؤ پر نہ لگے۔ اب اگر چین یہ ڈیم بنا لیتا ہے تو بھارت کی کروڑوں کی آبادی کو جو مشکلات درپیش ہوں گی، پانی کے بغیر اس کے بارے میں صرف سوچا ہی جا سکتا ہے، اور بھارت ایسا نہیں ہونے دے گا، اور چین سے ممکن ہے کہ براہ راست جنگ شروع کر دے۔ اس سارے ایشو میں پاکستان کا بھی ایک اہم رول ہے۔ چین کی حمایت میں پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے کہ بھارت کو کسی محاذ پر مصروف کر دے اور چین کی طرف سے اس کی توجہ ہٹا دے۔ پاکستان کے پاس مقبوضہ کشمیر کا محاذ بھی ہے جس پر اسے مصروف کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، بھارت کا یہ فیصلہ کہ وہ بھی چین کے مقابلے پر ڈیم بنائے گا ایک سیریس ایشو بن سکتا ہے۔ عزیزان من، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لازماً لائک کیجئے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنے وطن عزیز کے لیے دعا لازماً لکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور امید رکھیے گا کہ آنے والا وقت بھارت کی بربادی کا ہے۔ اللہ نگہبان۔